سورہ بقرہ آیت نمبر 185، آیت نمبر 185 دوسرا پارہ ہے اور رکوع نمبر 7، آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور روشنیاں ہیں ہدایت کے لیے، والفرقان، اور حق اور باطل کو جدا کرنے کی واضح اور یعنی روشن دلیلیں ہیں اس کے اندر۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، یہ جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو گنتی پوری کر لینی چاہیے اور دنوں میں، یعنی وہ دوسرے دنوں میں رمضان کے علاوہ جتنے اس کے روزے رہے ہیں اس کی گنتی اس کو پوری کر لینی چاہیے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر آسانی، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس واسطے کہ آپ اپنی گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس واسطے تاکہ تم شکر گزار بنو، احسان مانو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو بتلا کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر تم کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پر آئیں، نیک راہ پر آئیں۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کی بات چلی تھی، اور ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض کیے ہیں، ہر بالغ مرد اور عورت پر، اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو اس کے لیے جو گزشتہ کل میں جو آیت گزری تھی اس میں یہ تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے، اگر قضا یہ نہیں کرتا، پیسے دے دیتا ہے، فدیہ دے دیتا ہے، تو تب بھی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت آج کی ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، یہ آیت اس کو منسوخ کر رہی ہے، اس حکم کو۔ پہلے حکم یہ تھا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، پہلے حکم یہ تھا کسی نے روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو اب یہ فدیہ دے دے اس کے لیے، یعنی روزہ رکھنا، جو اس روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں تھا، بس فدیہ دے دے سے کام چلے، یعنی اس کے لیے حکم تھا۔
پھر چونکہ وہ ابتدا تھی، حکم ابتداءً تھا. پھر جب دوسری آیت یہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ مریض ہے یا مسافر ہے تو اب وہ فدیہ سے کم نہیں چلے گا، اب وہ حکم منسوخ ہو چکا، اب یہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھے گا. ہاں البتہ جو ایسے مریض ہیں ان کے حق میں حکم باقی ہے کہ جو دائمی مریض ہے کہ ٹھیک ہونے کی ان کو امید ہی نہیں ہے. مثلا ایک بوڑھا ہے، اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اب یہ تو امید نہیں ہے کہ یہ بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے گا، یا اس کو ایسا کوئی مرض لگ گیا ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے اس کو بتلا دیا، دیندار ڈاکٹر نے کسی نے، صاحب ایمان ڈاکٹر نے کسی نے بتلا دیا ہے کہ بھئی آپ ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کی بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک نہ ہونے والی بیماری ہے، تو لہذا روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، یعنی آپ کی بیماری زیادہ ہو سکتی ہے یا آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس روزے کا یہ فدیہ ادا کرے گا. لیکن اگر کسی کو کوئی بیماری یا بخار ہے جس کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر پہ گیا ہے روزہ نہیں رکھ سکا، تو اب یہ روزے کا فدیہ نہیں دے گا، یہ روزہ قضا رکھے گا. یہ نہیں کہ فدیہ دے کے اس کا کام ختم ہو جائے گا، نہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہے، سفر پر ہے، دوسرے دنوں میں اس کا روزے کی قضا کرے گا، یہ گنتی پوری کرے گا. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ رمضان کی فضیلت تو روزے کے اعتبار سے بھی ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ اس رمضان مبارک جیسے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، جو سب سے اہم ترین کتاب، یعنی اہم ترین کا مطلب یہ کہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے، سب کتابوں سے افضل کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں اتاری. اسی لیے رمضان مبارک باقی سارے مہینوں سے افضل ہے، سارے مہینوں سے رمضان مبارک کا مہینہ افضل ہے. پھر اگر کوئی مہینہ خاص ہو جائے تو ضمن میں ایک بات عرض کروں، کسی مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے. جیسے یہ مہینہ گزر رہا ہے، سفر کا مہینہ اختتام ہوا ہے تقریباً، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نحوست کا ہے، اس کے اندر نحوست ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلا ہفتہ نحوست کا ہے، کوئی کہتے ہیں آخری ہفتہ نحوست کا ہے، کوئی کیا اس میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھو، وہ کہتے ہیں جی محرم کی جو شادی ہوئی تھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اپنی طرف سے اٹکل پنجو بنائے ہوئے لوگوں نے کہ وہ جو ہے نا اکثر بستی نہیں ہے، اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں. پورے سال کے جو 365 دن ہے نا، 360 دن کا اسلامی دن سال کے تقریباً میکسیمم، کچھ اوپر نیچے کر کے، تو ہر دن میں آپ شادی کر سکتے ہیں. شریعت نے کسی دن کوئی ممانعت نہیں کی. پھر مجھے ایک ساتھی پوچھنے لگا جی وہ جی محرم کے مہینے میں افضل تو نہیں ہے نا شادی کرنا؟ میں نے کہا ہر مہینے کے ہر دن میں کسی بھی دن آپ شادی کر سکتے ہیں، کوئی افضل اور غیر افضل کا اس میں چکر نہیں ہے. اسی طرح کوئی مہینے کا کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، کسی دن کو بھی آپ منحوس نہیں کہہ سکتے، کسی بھی دن کو کسی اعتبار سے بھی، چاہے محرم کا مہینہ ہو، چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے کوئی اور مہینہ ہو، آپ اس کو منحوس نہیں کہہ سکتے. اللہ کے پیدا کیے ہوئے مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین آسمان پر بنے اسی وقت سے مہینوں کی یہ گنتی 12 ہی ہے، اسی وقت سے 12 ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ بھی منحوس پیدا نہیں کیا، اس لیے اس کے اندر بھی یہ بات کیا رکھے. میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ سب مہینوں سے افضل اس اعتبار سے بھی ہے اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن. پھر قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہدی للناس، اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا بیان ہے کہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بیوی بچے سے کیسے رہن سہن کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، میرے بڑے کے کیا حقوق ہیں، میرے سے چھوٹے کے کیا حقوق ہیں، اور میں نے گفتگو کیسے کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا، مکمل ضابطہ حیات زندگی کا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. گویا ہمارے لیے گائیڈ لائن،
اس کو سامنے رکھ کے ہم زندگی گزاریں گے کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور اگر اس کو پیچھے چھوڑ کے زندگی گزاریں گے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری معیشت کم ہوگی۔ آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان نے قرآن کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان کی معیشت تنگ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کی معیشت ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے صاحب واضح بتلا بھی دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ قرآن سے منہ پھیرو گے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ معیشت تنگ ہوگی، لاکھوں بھی تمہارے پاس ہوں گے پھر بھی کام نہیں چلے گا، پھر بھی کہو گے کچھ بھی نہیں۔ ہم آپس میں سارے فوجی بھائی بیٹھے ہوئے، کچھ عرصہ پہلے آپ سب حضرات کی تنخواہ ڈبل ہوئی تھی، اسی طرح ہوا تھا۔ اب جو پہلے گزارا چل رہا تھا اب ڈبل ہو گئی ہے، ہونا تو یہ چیز جو ڈبل ہوئی ہے وہ بچنی چاہیے، بچنی چاہیے۔ کیا خیال ہے بچتی ہے کسی کی؟ لگ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معیشت کا تنگ ہونا۔ ہم نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے، اسی وجہ سے اجتماعی طور پر جب تک ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری معیشت تنگ ہی رہے گی، چاہے جو کچھ مرضی کر لیں، جتنی مرضی منصوبے بنا لیں، جتنی مرضی پلانیں بنا لیں، معیشت کو اچھا کرنا ہے قرآن کی طرف رجوع کرنی پڑے گی، قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، قرآن والوں کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ آج المیہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو بھی بھول چکے، قرآن کو بھی پیچھے رکھ دیا، قرآن والوں کو بھی پیچھے رکھ دیا۔ ہم سوچیں نا، جتنی ہمیں اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اس کی انکار نہیں ہے، ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ کیا خیال ہے اتنی ہمارے بچوں کو یہ فکر ہوتی ہے ہمیں کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی ہو، قرآن کی تعلیم بھی ہو، قرآن کے معنی اس کو آئیں کہ قرآن کے اندر کیا حکم ہے، قرآن کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کے اندر احکامات بیان کیے ہیں؟ کیا خیال ہے اتنی فکر ہوتی ہے ہمیں؟ نہیں ہوتی۔ اب پھر جن بھائیوں کو فکر ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے ناراض نہ ہونا، جو یہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم تو بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، تیر سے بھی اگر بڑی کوئی چیز ہے وہ مار رہے ہیں، کیا کہ بچہ اسکول سے جب آتا ہے تو بس قاری صاحب یا گھر میں آ جاتے ہیں یا مسجد میں 1 گھنٹے کے لیے، بہت تمہارو 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی پڑھا اپنے بچوں کو بہت 1 گھنٹے کے لیے، اور اس میں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ پورا 1 گھنٹے قرآن پڑھتا ہے۔ یہ بتلاؤ کہ دنیا کا سبق کتنے گھنٹے پڑھتا ہے، دین کا سبق کتنے گھنٹے پڑھتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ 8 گھنٹے اسکول کے اندر، 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ٹیوشن والا سر لے لیتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم نے کتاب لے کر کتاب بچے کے سر پہ ہی رکھی ہوتی ہے۔ بچے کو پڑھانا دین کا سبق کب شروع کرتے ہیں؟ قرآن کا سبق پڑھانا کب شروع کرتے ہیں؟ اور اسکول کا پڑھانا کب شروع کرتے ہیں؟ بیچارہ ابھی صحیح بول بھی نہیں سکتا، پیمپر پہنا ہوتا ہے اس بیچارے نے، اتنا بڑا ظلم ہے بچوں پر، اتنا بڑا ظلم، بچہ ابھی صحیح بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے، 3-3.5 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو اتنا بڑا بیگ اٹھوا دیتے ہیں کہ جو بیچارہ اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اسکول کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ جو ہدی للناس، ہدایت اس سے ملے گی، قرآن سے ملے گی۔ آج ہم کہتے ہیں بچہ سدھرتا نہیں، بگڑا ہوا ہے۔ کیسے نہیں بگڑے گا؟ جو جہاں پر بگڑنا اس نے بند کرنا تھا، جہاں پہ اس نے کچھ بننا تھا وہاں پہ ہم نے دیا نہیں، جہاں پہ اس نے بگڑنا تھا وہیں پہ بھیجا، تو پھر بگڑے گا نہیں اور کیا کرے گا؟ کیا خیال ہے ایک آدمی جب بہت بڑا ڈاکٹر ہو اگر ایماندار نہ ہو تو کیا خیال ہے وہ بنائے گا یا بگاڑے گا؟ اسی طرح بہت بڑا انجینئر ہو لیکن ایمانداری اس کے اندر نہ ہو تو کیا خیال ہے کام آپ کا بگاڑے گا یا بنائے گا؟ ہر شعبہ لے لو، سارے شعبے لے لو، لیکن اگر اس کے اندر ایمانداری ہوگی، اس نے دین سیکھا ہوگا، اس کے اندر خوف خدا ہوگا، اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گا، ڈیوٹی صحیح طریقے سے کرے گا، تو کیا خیال ہے پھر بنائے گا یا بگاڑے گا؟ بنائے گا۔ اس لیے ہدی للناس، ہدایت، اور ہدایت ہر اعتبار سے، رہنمائی ہر اعتبار سے، یہ نہیں کہ صرف آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی چاہتے ہو قرآن کی طرف رجوع کرو۔ تو کیا ہے جہاں پہ اللہ یہ فرما رہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ جو قرآن سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، تو کیا خیال ہے جو قرآن کی طرف رجوع کرے گا اس کی معیشت بڑھے گی نہیں؟ اس کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟
تو اس لیے سب سے بڑی اس وقت ضرورت کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے جو منہ پھیرا ہے، قرآن سے جو پیٹھ پھیری ہے، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کو اپنے بچوں کے سینے میں محفوظ کروائیں، اپنے سینے میں محفوظ کریں، اس کا ترجمہ، اس کا معانی سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جو سیکھنے گھر میں ضرور بتلایا کریں، آج یہ مسئلہ سیکھا ہے، یہ مسئلہ سیکھا ہے۔ بہت سارے ایسے ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں جو بیچاری ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کو سکھائیں۔ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ جب بھی کہیں درس قرآن وغیرہ ہو رہا اس کو توجہ سے سنا کریں، اور جو بات نہ سمجھ آئے پھر بعد میں پوچھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اور انشاءاللہ کوئی بھی عالم دین جو بھی آپ کو درس قرآن دے رہا ہوگا، آپ اس سے پوچھیں گے وہ خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ آپ اسے پوچھیں گے وہ خوش ہوگا، اس پہ ناراض نہیں ہوگا، خوشی سے آپ کو جواب دے گا۔ تو اس لیے ہدی للناس، بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میرے بچے بنے بگڑے نہ، صرف ان کو قرآن کی تعلیم دو، تب ان کو ہدایت ملے گی، تب وہ راہ راست پہ آئیں گے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کو اگر راہ راست پہ لانا چاہتے ہو، وہ بگڑے ہوئے ہیں، بہن بھائی بگڑے ہوئے ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کی تعلیم آئے گی، سب کچھ انشاءاللہ سب ان کو پتہ چل جائے گا میرا کیا حق ہے، میرے بھائی کا کیا حق ہے، والد کا کیا حق ہے، والدہ کا کیا حق ہے۔ اس لیے ہدی للناس وبینات من الہدی، واضح دلیلیں اس کے اندر، روشنی ہے، روشن دلائل ہے اس کے اندر، ہدایت کے واضح اور روشن دلائل ہے اس قرآن کے اندر۔ ہم نے منہ پھیرا ہوا، کیا پتہ چلے گا؟ کیا خیال ہے؟ میں ایک آدمی اگر اس طرف منہ کر لے، سامنے گھڑی ہے، میں نے اس طرف منہ کیا ہو، مجھ سے کوئی کہے جی گھڑی سے ٹائم دیکھ کے بتاؤ، تو جب تک میں اس طرف منہ نہیں کروں گا تو ٹائم دیکھ کے کیسے بتاؤں گا؟ تو جب تک ہم قرآن سے رجوع نہیں کریں گے، قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہمیں ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ ایک مثال کے طور پر یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ ایسا کوئی بھائی مجھے کہے کہ پانی دے دو، اب پانی یہاں پہ رکھا نہیں ہے، میں آپ کو دوں گا کیسے؟ ہاں میں کولر کے پاس کھڑا ہوں، بھائی مجھے کہہ رہا ہے کوئی بھائی کہ پانی دو، میں اس کو ڈال کے دے دوں گا، کیوں؟ کولر کے اندر پانی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اس سے ہم حاصل تو کریں۔ ہم جہاں پہ رہنمائی ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں پہ ہدایت دنیا کے اندر رکھی ہے، وہاں پہ اللہ نے رکھی نہیں ہے، ملے گی کیسے؟ کامیابی ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں پہ اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہے، ملے گی کیسے؟ جہاں پہ کامیابی رکھی ہے وہاں سے ڈھونڈیں گے، کامیابی بھی ملے گی۔ اور پھر کہا والفرقان، ہدایت کی دلیلیں دی ہے اور کہاں سے بچنا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، یہ بھی قرآن بتلائے گا۔ حق اور باطل کے اندر فرق بھی قرآن بتلائے گا۔ کیا تم ٹھیک کر رہے ہو، کیا تمہارے لیے ٹھیک ہے، کیا تم غلط کر رہے ہو، کیا تمہارے لیے غلط ہے، یہ قرآن ہمیں بتلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کی جو مسئلہ جو رمضان کے متعلق کہ جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے تو فلیصم، وہ روزہ رکھے، یہ فرض حکم ہے، یہ امر کا حکم ہے، فرضیت کے درجے میں آتا ہے، فرض کے مقابلے میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی بالغ ہو گیا، اب اس پر اللہ کے احکامات لازم ہو جاتے ہیں، مرد ہے عورت ہے، جو ہی بچہ بچی بالغ ہو گئے تو بس اس کے بعد روزے رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کے ایک دن پہلے بھی بالغ ہوا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ 29واں روزہ تھا، اب چاند نظر نہیں آیا، صبح 30واں روزہ ہے، رات کو اگر بچہ بالغ ہوا صبح کا روزہ اس پر رکھنا فرض ہے، رات کو اگر بچی بالغ ہوئی ہے صبح کا روزہ اس پر رکھنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اب تو ایک ہی رہ گیا ہے اگلے سال سے شروع کریں گے، نہیں، اپنے اس کے اندر سعادت سمجھو، پتہ نہیں اگلا سال نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھو نبی اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ اتنا عظیم مہینہ کہ نبی علیہ السلام رجب کے اندر دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، رمضان تک پہنچا۔ نبی علیہ السلام جیسی مبارک ہستی دعا کر رہی ہے، اس لیے اپنے بچوں کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچہ کمزور ہے تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے اندر اگر ہماری آنکھ بتلا بھی رہی ہے کہ نقصان خدا کی قسم نہیں، اللہ کا حکم چھوڑنے میں نقصان ہے، یہ پکا ایمان اور پکا اپنا نظریہ بنائیں کہ ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر والوں کا نقصان اللہ کا حکم چھوڑنے میں ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، اس پر عمل کریں گے، نہ میرا نقصان ہوگا نہ میری بچوں کا نقصان، اگر بظاہر ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے یہ آنکھ کا دھوکہ۔ یہ مسلمان کا پکا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا
کہ سفر پر ہو یا مریض ہو. سفر کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ جو آدمی 75 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، مسافت پر جا رہا ہے، وہ مسافر ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہتر تو جیسے گزشتہ آیت میں گزرا ہے کہ من تصوموا خیر لکم. آج کل کا سفر بھی کیا سفر ہوتا ہے، تو یہ جو آج کل کے حساب سے تو میں کہتا ہوں کہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی بہت زیادہ جس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے سفر میں، بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زیادہ مومنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، گاڑی میں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ تو چلو بے شک نہ رکھیں. لیکن جس بھائی کی صحت ٹھیک ہے، الٹیاں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، تو وہ روزے کا اہتمام کرے. ایسے جو ہے وہ معمولی سے سفر کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے. اور پھر کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا اللہ تمہارے لیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، وان تصوموا خیر لکم اس لیے کہا نا کہ رمضان مبارک کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، ماحول میں کام کرنا آسان ہوتا ہے. جب رمضان کے اندر جو روزے رہ جاتے ہیں بعد میں رکھنا، پھر ایک روزہ رکھنا بہت بڑا بھاری پہاڑ معلوم ہوتا ہے، بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. رمضان کے اندر چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، سارے رکھ لیں، چھوٹے بھی رکھ لیں، بڑے بھی رکھ لیں، سارے رکھ لیں، رکھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب بعد میں بندے نے اکیلا رکھا ہو، سامنے سارے کھا بھی رہے ہوں، پھر ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر. یہ ترغیب اس لیے دی جا رہی ہے کہ روزہ رمضان کے اندر ہی رکھو کہ تمہارے لیے اللہ آسانی پیدا کرتے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ اللہ تمہاری جو گنتی ہے روزے کی، جتنے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں 29 ہیں یا 30 ہیں جتنے بھی ہیں، وہ تاکہ تمہاری گنتی پوری ہو جائے، تمہاری گنتی نہ رہ جائے. اس کے ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ایک عورت کو بیماری آ گئی رمضان مبارک میں، تو بیماری کے دنوں کے جو روزے ہیں یہ قضا کرے گی. بیماری کے دنوں کی نماز قضا نہیں کرے گی، لیکن بیماری کے دنوں کے روزے قضا کرے گی. اور اس کی تفصیلی احکامات آگے اس پارے کے اندر آ رہے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کے باقی تفصیلی احکامات عرض کریں گے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایک تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق اللہ کی تم تکبیر بیان کرو، اللہ کی تم تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ جو رمضان المبارک کی گنتی پوری ہونے کے بعد جو عید کے دن میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. ایک تو یہ. پھر کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ تو اپنی طرف اپنی جگہ پر بہت لمبا موضوع ہے دعا کے متعلق. بہرحال اس کی تفصیل اگلے سبق، کل کے سبق میں انشاءاللہ زیادہ عرض کریں گے. مختصر یہ سن لیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ چونکہ عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ تھا، تو اب رمضان مبارک کا جب مہینہ گزر گیا تو کسی کے خیال میں یہ ہو کہ اب تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، اب تو اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، بس اللہ کو یہ رمضان میں ہی سنتا ہے. اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں ہر وقت ہر آن ہر گھڑی سنتا ہوں. جب بھی بندہ مجھ سے میرے بارے میں، نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے میرے بارے میں کوئی پوچھے تم سے، فإنی قریب، میں اس کے قریب ہوں. کیا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب بندہ بھی جو بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی. اس کو چاہیے کیا؟ دعا کی قبولیت کا نسخہ بتا دیا کہ دعا قبول تب ہوگی کہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا. فلیستجیبوا لی. پر اس کو چاہیے کہ میری مان کر چلے، میری مان کر چلے، میرا حکم مان کر چلے. ولیؤمنوا بی. مجھ پر ایمان لائے. کیا مطلب؟ دعا کی قبولیت کے لیے دو بڑی چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور اطاعت. جو آدمی ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے رہیں گے. لعلہم یرشدون. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گناہ گار اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، گناہ گار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اللہ کے جتنے قریب ہوگا. یہ فلیستجیبوا لی، یہ چیز یہ بتلا رہی ہے کہ میرا حکم مانے، میرا حکم مانے. لعلہم یرشدون، تاکہ نیک راہ پر آئیں، ہدایت پائیں، تاکہ ہدایت پائیں. یہ تھا ہدایت کا مفہوم اور مختصر خلاصہ. باقی دعا کے متعلق کہ دعا کون سی دعا قبول ہوتی ہے، کون سی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بد دعا کو کسی کے خلاف کرتا ہے، اس کے متعلق تو انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں عرض کریں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے. وبینات من الہدی، واضح ہدایت کی دلیلیں ہیں اس کے اندر، روشن دلائل ہیں. والفرقان، اور حق و باطل کو جدا کرنے کی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ گنتی پورے کر لے اگلے دنوں میں رمضان مبارک کے بعد. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، دشواری نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس واسطے کہ تم گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس واسطے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے.
کیا مطلب؟ روزے رکھنے کی اللہ نے تم کو توفیق دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد انسان کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کہ یہ جو میں نے نیک کام کیا ہے یہ میرے کمال نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے توفیق دی ہے، تو مجھ سے نیک کام میں نے کیا ہے۔ اللہ توفیق نہ دیتا تو پتہ نہیں کیا کتنا گندا کام کرتا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے بندے میرے بارے میں پوچھیں میرے بندے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تم کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، دعا قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اس کو چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ایک کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے ان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے سب کی جسمانی روحانی بیماریاں ہیں اللہ دور فرما، سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، سب کو یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما، قرآن کی صحیح سمجھ ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح قرآن سیکھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں یا اللہ دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔